قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اس بابرکت اور مبارک اور رحمت والے مہینے کے بارے میں اور اس میں کرنے والے کام کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلکہ یہ حکم دیا کہ اے ایمان والوں، تم لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ جب اسلام میں روزے کے حکم نازل ہوئے اور احکام بتائے گئے کہ کس طریقے سے کہاں تک روزہ رکھنا ہے، اس سے پہلے ترتیب یہ تھی کہ جب مغرب میں افطار کر لیا جاتا تھا تو اس کے بعد جیسے ہی کوئی سوتا تھا اس کا روزہ اگلا شروع ہو جاتا تھا، اور پھر وہ نہ کچھ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ مباشرت کر سکتا تھا، نفسانی خواہشات پوری نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، بلکہ اور بھی قوموں کے بارے میں جیسے قرآن میں صاف اعلان ہو گیا کہ پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، کس قوم پر کس طریقے سے فرض تھے یہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ہم کو قرآن سے یہ پتہ چل گیا کہ پہلے فرض تھے تو فرض تھے، تو یہ اس امت کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز بلکہ تیسری چیز یہ بتائی لعلکم تتقون، کہ جب تم روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ یہ روزہ رکھنے کا فائدہ ہے، یہ روزہ رکھنے کی کوالٹی ہے جو ہمارے اندر اور روزے دار کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں رمضان کے بارے میں بتایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو شیطانوں کے پیروں میں اور ان کو جو ہے بیڑیوں میں جکڑ کر ان کو باندھ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ تو عام طور سے ہر انسان کے دو دشمن ہیں، ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے، ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے۔ اب دو دشمنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی برکت سے دوسرے والے جو دشمن ہے، جو شیطان ہے، اس کو قید کر دیا ہے۔ اب ہمارے سامنے جو دشمن ہے وہ صرف نفس ہے، اب اس کو مارنے کے لیے ہی یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ تو ہم پھر سے چلیں گے قرآن پاک کی طرف، اس میں کہا گیا کہ لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے رکھو کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تم اللہ کا پاس و لحاظ کرنے والے ہو جاؤ، تم حرام کاموں سے بچنے والے ہو جاؤ، تم برائیوں کو چھوڑنے والے ہو جاؤ، تم اچھے کام کرنے والے ہو جاؤ، تم اعمال صالحہ کے پابند بن جاؤ، اس لیے روزہ رکھو۔ یہاں پہ ایک ہم بات عرض کیا کرتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر اتنی محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ کیوں کہا کہ صبح سے لے کر کے شام تک کے بھوکے رہو، پیاسے رہو، نفسانی خواہشات سے رکے رہو، اتم الصیام الی اللیل کے الفاظ کیوں آئے؟ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو اور زیادہ کھانے کو دیتا ہے، اور زیادہ اس کا اکرام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ جو تم کھانے پینے سے رکے رہو، تم بھوکے رہو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور یہ جو روزے کا حکم نازل ہوا یہ محبت کی دلیل ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پائے۔ اس کی مثال ہم یوں دیتے ہیں کہ ایک ماں ہے، اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے کہ خود گیلے میں سو جائے گی لیکن اپنے بچے کو گیلے میں نہیں سونے دے گی، خود بھوکی سو جائے گی لیکن اپنے بچے کو بھوکا نہیں سونے دے گی، اور اگر روٹی کم ہے تو یہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس کے بچے کھانا کھا لیں صحیح سے پیٹ بھر کے۔ کتنی محبت کرتی ہے۔ تو ایک چھوٹا بچہ ہے، اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لیکن جب اس چھوٹے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، جب وہ بیمار پڑتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس ماں پریشان ہو کر کے جاتی ہے، اور اس کے اندر کی جو کیفیت ہوتی بالکل بدلی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کب تک کہ ٹھیک ہوگا، یہ اس کے اندر کیفیات چلا کرتی ہیں، یہ اس کے اندر سوچ چلا کرتی ہے ماں کے اندر۔ اور جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ڈاکٹر ایک سیرپ لکھ دیتے ہیں اور کڑوی سی دوا لکھ دیتے ہیں جو بچے کے لیے بہت کڑوی ہوتی ہے۔ بچہ ایک وقت پی لے گا، 2 وقت پی لے گا، لیکن جب وہ اس کی کڑواہٹ کو محسوس کرے گا کہ اتنی کڑوی دوا، تو اگلے ٹائم دوا کھانے اور پینے سے وہ بھاگے گا نا۔
لیکن ماں کیا کرتی ہے کہ اپنے بچے کو پہلے پیار سے سمجھاتی ہے اگلی دوا پلانے اور کھلانے کے لیے، بیٹا کھا لو، بیٹا پی لو، تمہارے لیے فائدہ ہے۔ لیکن بچہ چونکہ بچہ ہے وہ ابھی نہیں سمجھتا کہ کڑوی دوا کھانے سے کیا فائدہ ہوتا، بڑا یہ سمجھ سکتا ہے، اس کے ماں باپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو آخر میں ماں کیا کرتی، اپنے بچے کو پکڑتی ہے، اس کے ہاتھ پیر کو دباتی ہے، بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، بلبلاتا ہے اور اپنی ماں سے التجا کرتا ہے کہ ہم کو دوا نہیں پینی، کیا ماں چھوڑ دیتی؟ نہیں چھوڑتی، بلکہ اس کو زبردستی اس کے منہ میں دوا ڈالتی ہے، اور جب تک کہ وہ نگل نہیں لیتا تب تک کہ اس کے ہاتھ پیر کو چھوڑتی نہیں۔ کیوں؟ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ماں کو اپنے بچے سے محبت نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں نے جو اپنے بچے کے ساتھ زبردستی کی ہے اور اس کے ہاتھ پیر کو پکڑ کے اس کے منہ میں کڑوی دوا ڈالی ہے، وہ تکلیف کو تو دیکھ رہی ہے اپنے بچے کو، اس کو احساس ہے کہ اس کے بچے کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے، لیکن ماں کی نظر اس تکلیف پر نہیں ہے۔ ماں کی نظر کس پہ ہے کہ جب اس ذرا سی تکلیف کو برداشت کر لے گا اور اس کے بعد جب اس کو فائدہ ہوگا اس پر ماں کی نظر ہے، یعنی دوا کھانے اور پینے کے نتیجے پر ماں کی نظر ہوتی ہے، اس لیے اس تکلیف کو برداشت کرواتی ہے اپنے بچے سے۔ یہی حال اللہ کا اور ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہے، مشقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹا روزہ نہ رکھو، اے میرے بندے روزہ نہ رکھو، نہیں، کیونکہ اللہ کی جو نظر ہے وہ اس تکلیف پر نہیں ہے، بلکہ اس تکلیف کو برداشت کرنے کے نتیجے میں جو تقویٰ حاصل ہونے والا ہے اس نتیجے پہ اللہ کی نظر ہے۔ اس وجہ سے یہ حکم دیا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے جس طریقے سے اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے اور ہم کو اس میں اللہ تعالیٰ رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان تکلیف کو برداشت نہیں کرتے، روزہ اگر ہم نہیں رکھتے، تو ہم سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ ہم سے محبت اتنی زیادہ نہیں کرتے، کیونکہ جب ہم سے محبت کرتے ہوں گے تب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ یہ ذرا تھوڑی بہت ایک مہینے کی تکلیف ہے، اس کو برداشت کر لے تاکہ اس کے نتیجے میں اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور تقویٰ کیا چیز ہے کہ انسان دنیا سے اس طریقے سے گزر جائے کہ دنیا اس کے اندر نہ آنے پائے، وہ گناہوں سے بچ جائے، اللہ کے احکام کا پابند بن جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والا بن جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ متقین کے بارے میں بتایا گیا نا کہ لا يدخل الجنہ الا المتقون، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں صرف متقی حضرات داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں جا بجا آیت نازل ہوئی ہیں، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، کہ متقی جو تقوی والے ہوتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، ان کے لیے باغیچے ہیں، ان کے لیے جو ہے انگور کے درخت ہیں۔ یہ متقین کی صفت بیان کی گئی ہیں، ان المتقین عند ربهم جنات النعیم، کہ متقین کے لیے جو اللہ کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس جو ہے فی جنات النعیم، وہ بہت زیادہ نعمتوں والی جنت میں رہیں گے۔ تو بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں متقین کے لیے۔ تو یہ تقویٰ کب حاصل ہو رہا ہے؟ تقویٰ حاصل ہو رہا ہے ہم اپنے جب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے۔ یہ صفت بیان کر دی گئی کہ روزہ رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس کے باوجود ہم نہ رکھیں، اس کا مطلب ہم جنت میں جانا نہیں چاہتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، او کما قال، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ہم نے سنا ہوگا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے یسمى الریان، جس کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اس رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی دوسرے موقع پر فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر فرض قرار دیا ہے، اور اس کی رات کی تراویح کو، اس کے رات کے قیام کو، اس کی تراویح کو ہم نے تمہارے لیے سنت موقدہ قرار دیا ہے۔ اور پھر اسی مہینے کی فضیلت ارشاد فرماتے ہوئے بتایا تھا کہ اس میں ایک نفل جو ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ فرض کے برابر پہنچا دیتے ہیں، اور اس میں جو فرض ایک ادا کرتا ہے اس کے ثواب کو اتنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اس ماہ مبارک کی برکت سے کہ ایک فرض کا ثواب 70 فائز کے برابر کر دیتے ہیں۔
اسی ماہ مبارک کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے، شروع کے جو 10 دن ہیں وہ رحمت کے ہیں، اس میں رحمت طلب کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، رحمت اللہ کی طرف سے خوب زیادہ اترتی ہے۔ اور دوسرا جو عشرہ ہے، دوسرے جو 10 دن ہیں 11 سے لے کر 20 تک کے، وہ اس میں بتایا کہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت خوب زیادہ طلب کرنی چاہیے۔ اور جو آخری عشرہ ہے 21 سے لے کے 29 یا 30 تک کے، اس میں بتایا عتق من النار، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے خوب زیادہ خلاصی کی جاتی ہے، آزادی اللہ کی طرف سے مرحمت فرمائی جاتی ہے۔ تو اسی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے بزرگان دین نے ہمیں دعائیں بھی بتائی ہیں کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ہم کثرت سے پڑھا کریں اس پہلے عشرے میں، اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ، اور اسی طریقے سے الحمدللہ، ان سب کی صدائیں ہم بلند کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ اس میں ہمارے اعمال کا گویا کہ ہمارے لیے آفر نکالا گیا، ہمارے لیے سیل کا مہینہ ہے یہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔